اقبال صاحب ادھر بیٹھیں سامنے. خواتین و حضرات السلام علیکم. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کی یہ خوبصورت شام علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اولڈ بوائز ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام عید ملن کے حوالے سے منعقد ہو رہی ہے. اور اس خوبصورت موقع پر آپ کی ذوق طبع اور علی گڑھ کی روایت ادبی روایت کے حوالے سے ہم نے کلام شاعر بزبان شاعر کا بھی اہتمام کیا ہے. ہم نے اس موقع پر وطن عزیز کے دو اہم شعراء کو مدعو کیا ہے. تمام ذمہ داران جامعہ، اساتذہ و اموبا کے عہدہ داران، خواتین و حضرات، السلام علیکم. رمضان المبارک کے روحانی مشقت اور تزکیہ نفس کا مہینہ ہے. یہ مہینہ ہمیں موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم اپنا ذاتی محاسبہ کریں. رمضان المبارک کے مہینے میں ہم اپنی کمزوریوں اور طاقت کا بہتر اندازہ ہوتا ہے، اور میری اللہ پاک سے ہمیشہ یہی دعا ہے کہ ہم سب کو اپنی کمزوریوں اور کوتاہیوں سے بہتر اور احسن طریقے سے نپٹنے اور حوصلہ رکھنے کی صلاحیت دے. عید کا موقع اللہ کی برکتوں اور رحمتوں کی شکل میں رمضان میں کی گئی روحانی مشقت کا انعام ہے. میں آپ تمام خواتین و حضرات کو عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور عید ملن کی تقریب میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں. دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو بہتری کی طرف لے جائے اور ہم سب کو صحت اور عافیت میں رکھے. ہم علی گڑھ کی روایت کے علمبردار ہیں اور یہ پروقار تقریب بھی اسی عمدہ روایت کا ایک تسلسل ہے جو سکون مسرت غصب شدہ ساعتوں کی بازیابی کے لیے منعقد کی گئی ہے. تقریب کا بنیادی مقصد صرف یہ ہے کہ یاران علی اور احباب اکٹھا ہوں اور خوشی کی ان لمحات کا فیض اٹھائیں. میں جناب ارشد خان جنرل سیکرٹری اموبا اور ان کی ٹیم کو اس پروگرام کے کامیاب انعقاد پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں. جیسا کہ آپ یہ ارینجمنٹ دیکھ رہے ہیں، اس میں نفاست اور ایک اچھے انتظام اور کاوش اور محنت کا اثر آپ کو نظر آ رہا ہے. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، تقریب عید ملن کا اہتمام سر سید ٹاور کی چھت پہ کیا گیا ہے. علی کا دیرینہ خواب سر سید ٹاور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اولڈ بوائز ایسوسیشن کا ایک اہم پروجیکٹ ہے جس کا پہلا فیز تکمیل کے آخری مرحلے میں ہے اور انشاءاللہ اگست اسی سال 2017 میں اس کی باقاعدہ افتتاح اس فیز کی ہو جائے گی. اگلے فیز پہ ہم پھر کام کریں گے، حالات سپلائی ڈیمانڈ کا ریشو جو ہے مارکیٹ کا وہ دیکھتے ہوئے کہ ہم اس بلڈنگ کو پھر اوپر کہاں لے جا سکتے ہیں، کیسے لے جا سکتے ہیں. علی کا ایک دیرینہ مطالبہ رہا ہے کہ سر سید یونیورسٹی کے لائبریری میں ایک ایسا گوشہ مختص کیا جائے جہاں سر سید احمد خان اور علی گڑھ یونیورسٹی کے بارے میں مواد موجود ہو. الحمدللہ ہم علی کی اس خواہش کو پوری کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں اور سر سید یونیورسٹی کی لائبریری میں گوشہ سر سید کے نام سے ایک مطالعہ گاہ قائم کر دی گئی ہے جہاں ان افراد کے لیے کتابیں، جرائد، رسائل و دیگر لٹریچر موجود ہوگا جو سر سید احمد خان کی تخلیقی
پر تخلیقی کام کرنا چاہتے ہیں یا جنہیں ان کے بارے میں معلومات درکار ہیں۔ ہماری نئی نسل بھی گوشہ سر سید میں موجود لٹریچر سے استفادہ کر سکے گی۔ اس مطالعہ گاہ میں مرحوم انجینئر محمد ذاکر علی خان کا ذاتی کلیکشن رکھا گیا ہے، جو ان کے وفات کے ان کے خاندان نے یونیورسٹی کو ڈونیٹ کر دیا تھا۔ اب وہ ایک خاص شکل میں آ جائے گا، اور مجھے یقین ہے یہ ان کی روح کو بھی خوشی اور سکون کا ایک سبب ہوگا۔ محترم ذاکر علی خان صاحب ذاکر بھائی کے نام سے جانے جاتے تھے۔ انہوں نے ایسوسیشن کے جنرل سیکریٹری کی حیثیت سے 50 سال خدمات انجام دیں۔ اس اہم اثاثے میں مزید کتابوں و جرائد کا اضافہ ہوتا رہے گا۔ اگلے ہفتے اس مطالعہ گاہ کی باقاعدہ افتتاح کیا جائے گا۔ میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اولڈ بوائز ایسوسیشن کے تمام ممبران سے التماس کرتا ہوں کہ وہ ایسوسیشن کے ساتھ زیادہ سے زیادہ رابطے میں رہیں۔ آنریری جنرل سیکریٹری انجینئر ارشد خان کی سربراہی میں ایسوسیشن ایک نئے سیٹ اپ اور آفس کے ساتھ پوری طرح فعال ہے۔ آپ جب چاہیں رہنمائی اور آپ کی سرپرستی کے لیے آفس کے اوقات میں ان سے رابطہ اور آفس کے لوگوں سے کریں۔ اس تقریب میں ہمارے پہلا میں جو شعر ہے وہ تو ہمارے اپنے جاوید انوار صاحب کی نظر کرتا ہوں۔ پلا ساقی کے پینے آ گئے ہیں، تیری محفل میں جینے آ گئے ہیں، مداوائے ستم پھر کر ہی لیں گے، ابھی تو ہونٹ سینے آ گئے ہیں۔ ان کو سننے کے لیے ہم بھی جاتے ہیں دور دور تک، تو اپنی باری بھرتے ہیں۔ سرزمین کے نام سے ایک قطعہ ہے، اور آج جو سفر کیا ہے میں نے گھر سے یہاں تک، وہ جو میں نے جھٹکے کھائے ہیں، تو پتہ نہیں اب یہ کینیڈا کی سرزمین سمجھ لیں، کراچی کی تو ہو نہیں سکتی۔ ملاحظہ کیجیے کہ تو محبت سے اس کا ذکر تو کر، تجھ کو پاکستان کی بھی ہے پاتے کی آواز ہماری آپ کی، تو محبت سے اس کا ذکر تو کر، تجھ کو اس ذکر کا ثمر دے گی۔ تو محبت سے اس کا ذکر تو کر، تجھ کو اس ذکر کا ثمر دے گی۔ یہ زمین سر بسر خزانہ ہے، منہ تیرا موتیوں سے بھر دے گی۔ یہ پاکستان بھی ہے، دنیا کی بھی ہے، ہم چاہیں تو اس کو اچھا کر سکتے ہیں۔ اور انشاءاللہ اقبال صاحب ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، ان کو تو بڑے ہنر آتے ہیں، ملاحظہ ہو۔ ایک قطعہ اور صحیح آقا، کسی کی دوستی سے کھیلتے ہیں، کسی کی دشمنی سے کھیلتے ہیں۔ چاندلہ صاحب، کسی کی دوستی سے کھیلتے ہیں، کسی کی دشمنی سے کھیلتے ہیں، یہ کیسا وقت آیا ہے کہ خاور کھلونے آدمی سے کھیلتے ہیں۔ کسی کی دوستی سے اقرا بھائی، کسی کی دوستی سے کھیلتے ہیں، کسی کی دشمنی سے کھیلتے ہیں، یہ کیسا وقت آیا ہے کہ خاور کھلونے آدمی سے کھیلتے ہیں۔ ایک اور آپ کے حوالے نوازش بہت مزاحیہ سید آغا صاحب کے سامنے کیا پڑھتے، ورنہ ہم بھی وہاں کینیڈا میں تو جھک جاتے ہیں، بڑا مشاہدے ہوتے ہیں۔ ملاحظہ کیجیے کہ آپ بھی سوچ میں پڑ جائیں گے، صدر صاحب آپ بھی سوچ میں پڑ جائیں گے، بات کا رخ ہی بدل جائے گا۔ آپ بھی سوچ میں پڑ جائیں گے، بات کا رخ ہی بدل جائے گا۔ رہبروں کا نہ کرو ذکر میاں، ورنہ کچھ منہ سے نکل جائے گا۔ رہبروں کا نہ کرو ذکر میاں، ورنہ کچھ منہ سے نکل جائے گا۔ اب ہمارے یہاں تو ٹھیک ٹھاک ہیں، ابھی نقوی صاحب بھی بڑی عمدہ پڑھ کے گئے ہیں۔ اب تھوڑا سا سید آغا صاحب کے حوالے سے اپنے آپ کو شامل کرتا ہوں کہ شاعر وقت اپنے شعر مجھے وزن میں بھی کبھی سنایا کر۔ یہ اقبال صاحب سناتے ہیں ان کے لیے،
शायर वक्त अपने शेर मुझे वज़न में भी कभी सुनाया कर। आ बताऊं तुझे मैं एक तरकीब, फिल्मी गानों की धुन में गाया कर। फिल्मी गानों की धुन में गाया कर। अब ज़रा सा तब्दील करता हूँ 2 क़ते, मुझे उम्मीद है कि आपको ये बिल्कुल अलग थलग लगेंगे। मुलाज़ा कीजिए कि न मुझसे और न मेरी शायरी से, न खुशबू से, न रंगो रोशनी से, न मुझसे और न मेरी शायरी से, न खुशबू से, न रंगो रोशनी से मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मगर ये बात कहना मत किसी से। न मुझसे और न मेरी शायरी से, न खुशबू से, न रंगो रोशनी से मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मगर ये बात कहना मत किसी से। इसी तरह कबीर का एक क़ता और के सुबह घबरा के हो न जाए अगर, शबनगर थक के सो गई होती। सुबह घबरा के हो न जाए अगर, शबनगर थक के सो गई होती। तेरे हुस्नो जमाल पर जाना एक गज़ल और हो गई होती। अब मैं आपको एक अलीगढ़ में पढ़ी हुई एक गज़ल मैं सुनाता हूँ जो मुताद्दिद जगह पढ़ी होगी। तो इजाज़त सर, ये धुआं कहाँ से, ये धुआं कहाँ से उठता है? ये धुआं था कहाँ? ये धुआं था यहाँ से उठता है। मुलाज़ा कीजिए, मतलब पेश करता हूँ, कोशिश करता हूँ तरन्नुम से पढ़ने की। तारिक साहब के देख के दिल चाह रहा है कि पढ़ूँ। सब भोले भाले, एक तरफ सारे होशियार, एक तरफ सब भोले भाले, एक तरफ सारे होशियार, एक तरफ हैं कलम किताबें, एक तरफ मोहलिक हथियार, एक तरफ सब मेहनत ज़ादे, एक तरफ सरमायादार, एक तरफ हिकमत के ख़जाने, एक तरफ जुब्बा दस्तार, एक तरफ ऐसी खामोशी, एक तरफ ऐसी ललकार, एक तरफ मजबूर तमन्ना, एक तरफ है दिल बेजार। कैसा अपना मुल्क है यारो, तू काफर और मैं गद्दार। कैसा अपना मुल्क है यारो, तू काफर और मैं गद्दार। आज 8 जुलाई है और ठीक 1 बरस पहले इस शहर में खिदमत खल्क का एक इस्तिआरा अब्दुल सत्तार ईदी उनके खिराज अकीदत के लिए चश्मे बीना है कौम को तोहफा, चश्मे बीना है कौम को तोहफा, ईद पर दे गया हमें ईदी। मौत आने तलक तो जिंदा रहा, मौत आने तलक तो जिंदा रहा, राह सबको दिखा गया सीधी। ऐ खुदा उसकी मग़फ़िरत कर दे, अब्द सत्तार का रहा आई थी। ऐ खुदा उसकी मग़फ़िरत कर दे, अब्द सत्तार का रहा आई थी। और अब मोहतरम वो हवाला कि जिस हवाले से मुझे यहाँ आपके सामने पेश किया गया है। सईद भाई, छटाक हो के सवा शेर हो भी सकता है, छटाक हो के सवा शेर हो भी सकता है। भाई गली में अपनी चूहा शेर हो भी सकता है, गली में अपनी चूहा छटाक हो के सवा शेर हो भी सकता है, गली में अपनी चूहा शेर हो भी सकता है। वो पेश पेश जो होने से बाज आ जाए, वो पेश पेश जो होने से बाज आ जाए, यकीन रखिए ज़बर ज़ेर हो भी सकता है, यकीन रखिए ज़बर ज़ेर हो भी सकता है। जदीदियत के कोई काफिया रहा न रदीफ। सईद भाई, जदीदियत के कोई काफिया रहा न रदीफ, लिखा गया है तो फिर शेर भी हो सकता है। वाह वाह वाह। लिखा गया है और शराफतों का शरीफों से एक ताल्लुक था,
شرافتوں کا شریفوں سے ایک تعلق تھا، محاورے میں الٹ پھیر ہو بھی سکتا ہے۔ شرافتوں کا شریفوں سے ایک تعلق تھا، محاورے میں الٹ پھیر ہو بھی سکتا ہے۔ اب ایک زمانے سے راجا کا راج چوپٹ ہے، اب ایک زمانے سے راجا کا راج چوپٹ ہے، کسی بھی دم کوئی اندھیر ہو بھی سکتا ہے، کسی بھی دم کوئی اندھیر ہو بھی سکتا ہے۔ یہ ہو بھی سکتا ہے ہو املا تلفظ اس کا ٹھیک، سنسنی سی پھیل جاتی ہے، ذرا اس کو بھی سن۔ لیڈروں کی پانچوں گھی میں سر کڑھائی میں رہے، لیڈروں کی پانچوں گھی میں سر کڑھائی میں رہے، ننگے بھوکے حال میں رہتا ہے تو بس کارکن، ننگے بھوکے حال میں رہتا ہے تو بس کارکن، مسئلہ ہی مسئلہ ہے بھائیو کسب حرام، جس کو کھا کے مزمحل ہوں اور اگر پی لوں تو ٹن، مسئلہ ہی مسئلہ ہے، کیا کہنے بھائی، کیا قافیہ استعمال، مسئلہ ہی مسئلہ ہے بھائیو کسب حرام، جس کو کھا کے مزمحل ہوں اور اگر پی لوں تو ٹن۔ اس نے مردانہ ادب کو بھی زنانہ کر دیا، کیا کہنے بھائی، اس نے مردانہ ادب کو بھی زنانہ کر دیا، شاعراتن 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 شاعرن۔ واہ 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 بھائی، واہ واہ کیا مصرع لگا، واہ 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 واہ۔ یہ ہائے ہائے دعا اور سلام تھوڑی ہے، ہائے یہ ہائے ہائے دعا اور سلام تھوڑی ہے، اور ایسا کرنا کوئی اچھا کام تھوڑی ہے، واہ 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 واہ، اور ایسا کرنا کوئی اچھا کام تھوڑی ہے۔ اے بھائی بس مجھے آوارگی کا چسکا ہے، کیا کہنے بھائی، میں آ گیا ہوں کوئی کام وام تھوڑی، واہ 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 واہ، پھر پڑھیں گا، واہ واہ، اے بھائی بس مجھے آوارگی کا چسکا ہے، کہنے بھائی میں آ گیا ہوں قوم کا یہ حال ہے، واہ واہ، کوئی کام وام تھوڑی ہے، وہ میرے سر پہ مسلط ہیں اور میں بے بس ہوں، وہ میرے سر پہ وہ میرے سر پہ مسلط ہیں اور میں بے بس ہوں، دیار دل میں کوئی احترام تھوڑی ہے، واہ 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 اور نشے کا رنگ الگ ہے مگر سبھی ٹن ہیں، واہ واہ، ہر ایک شخص کے ہاتھوں میں جام تھوڑی ہے، کیا کہنے، اور سنائے جاتے ہیں 1974 سے، واہ واہ اجی یہ ان کا پرانا کلام تھوڑی ہے، واہ 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 واہ، کیا کہنے، کیا کہنے، بہت کمال سے کی چائے نہ کٹنگ میں نے، بہت کمال، بہت کمال سے کی چائے نہ کٹنگ میں نے، کسی بھی لسٹ میں فدوی کا نام تھوڑی، واہ 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 واہ، صاحب چند اشعار کی اور زحمت۔ ایک قومی مفاد نام کی ایک چیز ہے جس کے ہم سب مکلف ہیں، میں نے اس طرح بیان کیا کہ ٹھمکے لگا رہا ہوں میں قومی مفاد، ٹھمکے لگا رہا ہوں میں قومی مفاد میں، پی اور پلا رہا ہوں میں قومی مفاد میں، کیا کہنے، ذاتی مفاد میں رہی غالب کی شاعری، ذاتی مفاد میں رہی غالب، اساتذہ سے ذاتی مفاد میں رہی غالب کی شاعری، اپنی سنا رہا ہوں میں قومی مفاد کی، کیا کہنے، واہ 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 واہ، یہی حال ہے قوم پورا، اور میں آ رہا تھا جب تو عوامی مفاد تھا، میں آ رہا تھا جب تو عوامی مفاد تھا، اب آ کے جا رہا ہوں میں قومی مفاد، واہ واہ واہ، میں آ رہا تھا جب تو عوامی مفاد تھا، کیا کہنے، اب آ کے جا رہا ہوں میں کیا طنز ہے بھائی، قومی مفاد میں، واہ واہ واہ، اور پینے کے بعد بھنگ شرابی ہوئے شہید، کیا کہنے، پینے کے بعد بھنگ شرابی ہوئے شہید، سب کو بتا رہا ہوں میں قومی مفاد میں، واہ واہ واہ، پینے کے بعد بھنگ کہتا رہا میں شیر، سمجھتے رہے وہ شیر،
کہتا رہا میں شعر، سمجھتے رہے وہ شعر، اب دم ہلا رہا ہوں میں قومی مفاد۔ واہ واہ واہ، تبدیلی شرمسار ہے اور انقلاب بھی، تبدیلی شرمسار ہے اور انقلاب بھی، طوفان اٹھا رہا ہوں میں قومی مفاد میں۔ جب بولنے کا وقت تھا خاموش ہو رہا، باتیں بنا رہا ہوں میں قومی مفاد میں۔ ماشاءاللہ۔ اور صاحبو، آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اس سے پہلے ایک آج 8 جولائی ہے اور ہمارے ظرافت کے میدان میں پورے پاکستان بلکہ پوری دنیا بھر میں دلاور فگار آج یہ میرا شہر ہے، یہ میری جان ہے۔ بڑی نواز صاحب کی بند سنیے جناب کہ قطرہ قطرہ ٹپکتی ہوئی چاندنی، منظر دیکھیے، قطرہ قطرہ ٹپکتی ہوئی چاندنی، لمحہ لمحہ بکھرتی ہوئی روشنی، لمحہ لمحہ بکھرتی ہوئی روشنی، قریہ قریہ چمکتی ہوئی زندگی، قریہ قریہ چمکتی ہوئی زندگی، رنگ اور نور کا ایک وردان ہے، یہ میرا شہر ہے، یہ میری جان ہے۔ اور یہ آخری شعر بند سنیے، اس میں پسند آئے گا آپ کو کہ گھر کی طرح سجاؤں سواروں اسے، گھر کی طرح سواروں سجاؤں اسے، دشمنوں کی نظر سے بچاؤں اسے، دشمنوں کی نظر سے بچاؤں اسے، اپنی آنکھوں کا سرما بناؤں اسے، اپنی آنکھوں کا سرما بناؤں اسے، دل تو کیا جان بھی اس پہ قربان ہے، یہ میرا شہر ہے، یہ میری جان ہے۔ بڑی نواز صاحب کی بڑی محبت ہے، تھوڑا موڈ چینج کرنے کے لیے آپ کو یہ نظم کی طرف لایا تھا۔ خواتین حضرات، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے درمیان آج کی محفل کے آخری شاعر ایک اہم نام، ایک بڑا نام، طنز و مزاح کے حوالے سے پوری دنیا میں یہ اپنے کلام کے حوالے سے پہچانے جاتے ہیں۔ پاکستان کی نمائندگی کافی ممالکوں میں کرتے رہے ہیں۔ ابھی گزشتہ کچھ مدت قبل ریاض کے ایک انٹرنیشنل مشاعرے میں ہمارے ساتھ بھی ساتھ رہے اور بہت داد سمیٹی انہوں نے۔ میری مراد ہے جناب سعید آغا صاحب سے، عزت جہاں ملے وہیں مر جانا چاہیے، عزت جہاں ملے وہیں مر جانا چاہیے، عزت جہاں ملے۔ یہ نظر آتش کر رہا ہوں کہ بڑے میاں سے بڑی بی نے کہہ دیا جل کر، بڑے میاں سے بڑی بی نے کہہ دیا جل کر، تم اس قماش کے ہوتے تو گفتگو کرتے، تم اس قماش کے ہوتے تو گفتگو کرتے، وہ لے اڑی ہے تمہارے کماؤ بیٹے کو، وہ اب اس کے گھر نہیں جانا بہو بہو کرتے۔ بڑے میاں سے بڑی بی نے کہہ دیا جل کر، تم اس قماش کے ہوتے تو گفتگو کرتے، وہ لے اڑی ہے تمہارے کماؤ بیٹے کو، اب اس کے گھر نہیں جانا بہو بہو کرتے۔ اور سسر کے طور پر یہ بجٹ آیا نا کہ سسر کے طور پر میرے لیے بک ہو بھی سکتا تھا۔ پاناما لیکس پر ہے بہت کھپ مچی ہوئی، لیگی بتا رہا تھا یہ ویسا ڈرامہ ہے جیسے کراچی والوں میں ہے بھائی بندیاں، پاجی لاہوریوں کا یہی پانامہ ہے، پاجی لاہوریوں کا یہی پانامہ۔ ایک غزل کے کچھ چند شعر پیش کر رہا ہوں۔
निगाहें झील नथने रोज़ने दीवार टाइप हैं, निगाहें झील नथने रोज़ने दीवार टाइप हैं, भवें खंजर तो पलकें और ही हथियार टाइप हैं, भवें खंजर तो पलकें और ही हथियार टाइप हैं, और वो सेहतमंद हैं पर आजकल बीमार टाइप हैं, वो सेहतमंद हैं पर आजकल बीमार टाइप हैं, जो सोई हो तो यूं लगता है कुछ बेकार टाइप हैं, जो सोई हो तो यूं लगता है कुछ बेकार टाइप हैं, कि गुलाबी नाक की नज़ले में रंगत क्या बताऊं मैं, गुलाबी नाक की नज़ले में रंगत क्या बताऊं मैं, यकीन कीजिएगा उसके कान भी रख्सार टाइप हैं, यकीन कीजिएगा उसके कान भी रुखसार टाइप हैं, और जब अपनी एहलिया को कार में लेकर निकलते हैं। कुछ नए चेहरे भी एलिगेरियंस के देखे वो तशरीफ़ लाए इस महफ़िल में। मैं आपसे ये दरख्वास्त भी करता हूँ कि ये महफ़िल आप ही लोगों के लिए है, एलिगेरियंस के लिए है, और इसी तरह जिस तरह आज आप तशरीफ़ लाए हर महफ़िल में हर प्रोग्राम में आइए करें, क्योंकि ये आप ही की वजह से इसको 4 चांद लग जाते हैं। और मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ क्योंकि ईद का मौका था, तो आप सबको, और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारी इंस्टीट्यूशन को, इस यूनिवर्सिटी को, मुल्क को शादाबाद रखे। खाने का टाइम, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आप लोगों को, और बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपका आखिर में, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। खाने के लिए तशरीफ़ ले आएँ प्लीज़, खाना तैयार है। थैंक यू।